محمد سرفراز صاحب پوچھتے ہیں نعت اور منقبت پڑھنا کیسا ہے، اس کی شرائط کیا ہیں، اس کے بارے میں وضاحت فرما دیں۔ کیا نعت اور منقبت؟ نعت رسول مقبول علیہ السلام تو عبادت ہے، کسی زبان میں پڑھی جائے حضور کی تعریف، باقی اس کے لیے حدود کا لحاظ رکھنا پڑتا ہے۔ آوارہ گردی کی اجازت نہیں، اگر آپ کو گرا دیں نیچے تب بھی نعت نہیں، اور اگر خدائی حدود میں داخل کر دیں، اللہ کے رسول کو نبوت سے آگے خدائی بنا دیں، وہ بھی تباہ ہوگا، غلوب ہو گیا۔ اس لیے یہ پل صراط پر چلنا ہے، تلوار سے زیادہ تیز، بال سے زیادہ بری، نیچے جہنم ہے۔ کوئی دیندار آدمی یہ نعت کر سکتا ہے جس میں آپ کی شان بھی پوری بیان ہو، خدائی حدود میں بھی داخل، شرکنا شروع ہو۔ باقی نعت بہت عمدہ چیز ہے، نعت کے اشعار جو ہے آپ پڑھنے والے کو اجر ہے، پڑھتے بھی رہنا چاہیے۔ اگر کسی اچھے شاعر کے اشعار اور آدمی پڑھے تو حضور سے محبت جو ہے نا پختہ ہوتی ہے، اور اس محبت پر ہی دین کی بنیاد، اور کوئی شے نہیں دین۔ نبی علیہ السلام سے جتنی محبت ہوگی سارے اعمال آسان ہو جائیں گے، یہ نمازیں روزے پھر بوجھ نہیں معلوم ہوں گے، آدمی دیوانہ ہوگا کہ میرے آقا اس پر راضی، حضور خوش ہوتے ہیں۔ تو اس لیے نعت بہت پیاری چیز ہے، مگر کسی اچھے آدمی کی لکھی ہونی چاہیے۔ احسان دانش سے اللہ ان پر رحمت فرمائے، بیچاروں نے بڑی پیاری بات کی، تیرے کمال صداقت نے کھو دیا مجھ کو۔ حضور کو کہتے ہیں تو اتنا سچا کہ اگر تو کہتا میں خدا ہی، لوگوں نے جنہوں نے نہیں لکھا عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو خود بنا لیا، تیرے پاس تو اتنے کمال تھے، خوبیاں، کہ اگر تو یہ جھوٹ بول بھی دیتا نا میں خدا ہوں، تو جنہوں نے بدھ کو خدا بنا لیا عیسیٰ تجھے نہ مانتے، مگر تو اتنا سچا تھا، تیرے کمال صداقت نے کھو دیا، اتنا سچا کہ میں حیران ہوں، اتنے مرتبے پر ہوتے بشر تو خود کو نہ کہتا تو میں خدا کہتا، میں خدا ہی مانتا، مگر تو نے صاف بتا دیا کہ نہیں، خدا خدا ہے، میں بندہ ہوں، اللہ کا انعام ہے مجھ پر۔ بڑا پیارا شعر ہے نعت کا، اس کا نہیں نا یہ خیال رکھتے جو نعت کہنے لگتا بس خدا ہی بنا دیتا۔ تیرے کمال صداقت نے کھو دیا مجھ کو، بشر تو خود کو نہ کہتا تو میں خدا کہتا۔ اور حضرت حسان رضی اللہ عنہ کہ چلو تھوڑے بھی ہو جائیں گے جو آپ کوئی بات نہیں، حضرت حسان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر تھے، صحابی تھے، بڑی عمر پائی انہوں نے، کفر کا زمانہ میں بہت دیکھا، اسلام میں بہت دیر تک زندہ رہے، تو نبی علیہ السلام اس طرح ان کے لیے ممبر رکھتے تھے، یہ جو ممبر ہے، ممبر پر وہ کھڑے ہوتے تھے اور حضور کی نعتیں پڑھتے تھے، کفار کو جواب دیتے تھے، تو نبی علیہ السلام نیچے بیٹھے دعا کرتے تھے کہ جب تک کوئی اسلام کی طرف سے دفاع کر رہا ہے اللہ روح القدس سے تیری مدد کرے، اس کے لیے دعائیں کرتے تھے، وہ للکارتا تھا دنیا کو۔ اب اس نے جو 4 مصرے کہے اور اس کے جو پنجابی میں بالکل لفظ لفظ ترجمہ ایک شخص نے کر دیا، میں اس پر بھی حیران کہ لفظ کے ساتھ لفظ حضرت حسان نے کہا واحسن من کلم ترے، واحسن من کلم ترا کتو عینی واجمل من کلم ترے دن نساء، خلقتا مبرا من کل عیب کانک قد خلقتا کما شاء۔ اب پنجابی والا اٹھا، اس نے اسی طرح سونا تین جیا نہ کوئی ویکھیا میں، نہ کوئی جمیا ماؤ جہان اندر، بنا عیب تھی جمیوں پاک پیارے، جویں مرضی ہے تیری بنان اندر، جویں اپنی مرضی سے کوئی اپنا آپ بنوائے اس طرح کہ ذرا خامی نہیں، بنا عیب تھی جمیوں پاک پیارے، جویں مرضی ہے تیری بنان۔ تو بیٹا جامی کی نعتیں ہیں، علامہ اقبال کے اشعار ہیں، اور لوگوں نے کہا نعت تو پڑھنی چاہیے۔ یہ بدقسمت لوگ جو کہہ دیتے ہیں کہ نعت نہیں چاہیے، آپ جب شعر پڑھتے ہیں نا علامہ اقبال کے تو اپنے ہی ہیں، کبھی صحیح نہیں پڑھتے، ان کا وزن ہی درست نہیں ہوتا، شعر کسی طرح کا ہوگا، غلط ذوق ہی نہیں ان کا، خشک لوگ ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، محبت ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر۔